السلام پاکستان اور شہری سندھ کے عوام، آپ کو 14 اگست پہ دانش قاضی کی طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ اور آئیے اس 14 اگست پہ ایک عزم کرتے ہیں کہ اگلے سال جب ہم 80واں 14 اگست منا رہے ہوں گے تو ہم اس ملک کو مزید معاشی طور پر مستحکم کر چکے ہوں گے۔ اور جیسے کہ یہ بحث چل نکلی ہے کہ یہ معاشی مستحکم پاکستان تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس ملک کے اندر نہ صرف کہ آج کل لوگ کہہ رہے ہیں لوکل باڈیز کا نظام ہو، یہ باتیں 16 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھیں۔ جب تک مزید پاکستان میں نئے صوبے نہیں بنیں گے اور پاکستان کی ریاست جو ہے اس کی کلئی لسانیت سے دور نہیں ہوگی، جب تک پاکستان کی ریاست کا انتظام صوبوں کے تحت عام عوام تک اور لوکل باڈیز تک نہیں پہنچے گا، جب تک پاکستان کے اسٹوڈنٹس، پاکستان کے لیبرز، پاکستان کے محنت کش، پاکستان کے پڑھے لکھے جفا کش لوگ سسٹم میں اوپر نہیں آئیں گے، تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ مجھے خوشی اس بات کی نظر آ رہی ہے کہ اور محسوس ہو رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کی ریاست کے اندر اس چیز کی ریئلائزیشن ہو چکی ہے کہ اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان ترقی اس لیے نہیں کرنی کہ ہم نے کسی سے کوئی لڑائی کرنی ہے یا کسی کو نقصان پہنچانا ہے یا کسی کو ریپلیس کرنا ہے۔ ہم نے پاکستان کی ریاست کو اس لیے مضبوط کرنا ہے کہ اس کی 25 کروڑ اور آگے آنے والی 30 کروڑ یا 35 کروڑ کی آبادی کے لیے ایک معاشی مستحکم پاکستان دینا ہے۔ اور جیسے کہ ماشاءاللہ سے ہماری پاکستان کی افواج نے کس طرح سے پاکستان کا پرچم دنیا بھر میں بلند کیا، اور مجھے امید ہے کہ باقی ممالک کے ساتھ بھی مل جل کے چلیں گے۔ وہ تب تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک کہ ہماری معیشت مضبوط نہ، اور یہ کلیئر ہو گیا کہ معیشت اس نظام کے ہوتے ہوئے مضبوط نہیں ہو سکتی۔ لوگ سارا کا سارا الزام کچھ جماعتوں پہ لگا رہے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جماعتیں ہیں اسی لسانیت کی تقویت سے اوپر آ رہی ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، اور یہ مزید صوبے بنائے ممکن نہیں۔ جب تک مزید صوبے نہیں بنیں گے پاکستان میں لسانیت کا جو رنگ وہ ختم نہیں ہوگا۔ میں ایک اور چیز کو آج ایڈریس کرنا چاہوں گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان بننے سے پہلے یہ 4 کوئی ملک تھے یہاں پہ اور 4 کوئی ریاست تھی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ کدو، یہ صرف ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جو آپ پہ مار دیا جاتا ہے۔ پاکستان مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے بنا تھا، اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک، اور یہ قائداعظم نہیں ہے پاکستان کو 4 ریاستوں یا 4 قومیتوں یا کچھ لوگوں کے لیے نہیں بنایا تھا۔ یہ پاکستان جس کے لیے میرے باپ دادا نے قربانیاں دیں، جس کے لیے میری پاک افواج اتنی قربانی دیتی آ رہی ہے، جنگوں میں قربانیاں دی ہیں، ڈیلی ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے آفیسرز، ہمارے جونیئر رینکنگ آفیسرز، ہمارے سولجرز شہید ہو رہے ہیں۔ اس لیے نہیں ہو رہے کہ کسی ایک لسانیت کو تقویت دینی ہے یا 2 لسانیت کو 4 لسانیت کو تقویت دینی ہے۔ یہ پاکستان سارے مسلمانوں کے لیے بنا تھا، ان مسلمانوں کے لیے بھی جو آج پاکستان کے اندر موجود تھے، اور وہ مسلمانوں کے لیے بھی جو پورے ہندوستان میں تھے، جس کے لیے میرے باپ دادا قربانی دے کے یہاں پر آئے تھے۔ اس بات کو بھی اب کلیئر کر دینا چاہیے کہ یہ جو کہتے ہیں نا بھوکے ننگے آئے تھے، بھوکے ننگے آئے تھے، تو بھائی یہ آپ تاریخ پڑھ لیں کہ پہلے کس نے پاکستان کو پیمنٹس کی تھیں، چیکس دیے تھے، کس نے پہلی پاکستانی انڈسٹری سیٹ کی تھی، اور کس طرح ہندوستان سے آنے والے لوگوں نے پاکستان کی جڑوں کو مضبوط کیا ہے، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ جی صوبوں کی جو بات ہے یہ کوئی انڈسٹریلسٹ کر رہے ہیں، سرمایہ کار کر رہے ہیں، یا کچھ قومیتیں کر رہی ہیں۔ نہیں، یہ پاکستان کی عوام، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو پاکستان کو ٹیکس دے کے چلاتے ہیں۔ صحیح ہے، اور اس کی مخالفت وہ لوگ کر رہے ہیں جو مزے کر رہے ہیں، جو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ پل رہے ہیں، جو کرپشن پہ پل رہے ہیں، جو بدماشی پہ پل رہے ہیں، جو حرام خوری پہ پل رہے ہیں، وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، یا جن کی جارہ لگی ہوئی ہیں، جن کے گنڈا سسٹم لگے ہوئے ہیں، جن کی چوراہٹ لگی ہوئی ہے، جن جاگیردارانہ نظام لگا ہوا ہے، وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ ریاست آگے آنے والی جنریشن کا سوچے گی۔ اگر پاکستان کو ملٹری وائز مضبوط بنانا ہے تو آپ کو پاکستان کے نوجوانوں کو ایک ایکول اپرچونٹی دینی پڑے گی، پاکستان کے بزنس مینوں کو ایک ایکول اپرچونٹی دینی پڑے گی، پاکستان کے مزدوروں کو، محنت کشوں کو ایک ایکول اپرچونٹی دینی پڑے گی، پاکستان کی مڈل کلاس کو اوپر لانا پڑے گا، اور وہ اس نظام کے تحت نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے امید ہے کہ اگلی 14 اگست سے پہلے انشاءاللہ ہم جب اگلی 14 اگست بنائیں گے تو اس ملک میں مزید صوبوں کو قیام ہو چکا ہوگا، لوکل باڈیز کا سسٹم امپلیمنٹ ہو چکا ہوگا، عدلیہ کی آزادی ہو چکی ہوگی، ینگسٹرز کو ان کے حقوق مل چکے ہوں گے، ان کو سامنے ایک اچھا مستقبل ہوگا، میر رضا علی جیسے حادثات اور نہیں ہو رہے ہوں گے، اور پاکستان کے جو ینگسٹرز ہیں وہ مضبوط کردار ادا کریں گے پاکستان کو بنانے میں۔ پاکستان کے تاجر، پاکستان کی بزنس
کمیونٹی، پاکستانی انٹیلیجنسی اور پاکستانی ٹیکنوکریٹس اس ملک کو مضبوط بنائیں گے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے. ہم نے لگا کے دیکھ لیا 18ویں ترمیم فیل ہو چکی ہے. صوبوں کی اجارہ داری پہ پاکستان کو مضبوط ریاست بنانی ہے، کہ ریاست کو چاہیے اپنے ان عزائم پہ قائم رہے، کسی سے بلیک میل نہ ہو. یہ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں یوں کر لیں گے وہ کر لیں گے، مجھے اپنی ریاست پہ پورا 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 بھروسہ ہے کہ وہ ان کو اسی طرح پھیٹا لگائے گی جیسے وہ باقی جگہ لگا رہے ہیں. یہ ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ریاست بہت مضبوط ہے، ہماری افواج بہت مضبوط ہے، اور افواج کے علاوہ پاکستان کے کروڑوں لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو کہتے ہیں جی ہم سن رہے ہیں جی 8 کروڑ سندھی خلاف ہے، پہلی بات تو سندھ کی آبادی 8 کروڑ نہیں ہے بھائی. ان جرنلسٹوں کو بتا دیں اگر چیک کر لیں 5.5 کروڑ ہے، اور اگر 8 کروڑ ہے تو اس میں سے انشاءاللہ کراچی کی آبادی، اگر 8 کروڑ ہے تو 4-4.5 کروڑ تو کراچی کی آبادی ہوگی جس کو کھا گئے. اور کراچی کے لوگ، شہری سندھ کے لوگ اور بہت سارے اندرون سندھ کے لوگ اس صوبے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور یہ بات اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو معاشی ہب ہیں ان کو مضبوط کیے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. ہم نے ان کچھ خاندانوں کے ہاتھ میں پاکستان کی ریاست کو دے کے دیکھ لیا ہے، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ریاست کو دے کے دیکھ لیا ہے، اس سے پاکستان کچھ حاصل نہیں ہے. پاکستان آج مقروض ہے. پاکستان صرف اور صرف اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے کہ ہماری پاک فوج قربانیاں دے رہی ہے. مگر پاک فوج کو مضبوط بنانے کے لیے اس کو معیشت کی ضرورت ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اور وہ بھیک پہ، ایٹ پہ، چندے پہ نہیں چل سکتی. اس کے لیے معیشت کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم پاکستان کو اس پہ مقام پہ نہیں پہنچا سکتے جس کا قائد اعظم نے ویژن دیکھا تھا. تو یہ سب چورن چٹنی بیچنا بند کریں، پاکستان کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، بلیک میلنگ کرنا بند کریں. جتنے بھی لوگ بکواس کریں 1 روپے کا ٹیکس نہیں دیتے ہیں، صرف کھا رہے ہیں، برڈن ہے پاکستان کا. تو مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی ریاست اپنے اس پلان پہ قائم رہے گی. ان پولیٹیشین سے بلیک میل نہیں ہوگی، ان لسانی والے ایلیمنٹ سے بلیک میل نہیں ہوگی، اور اس مقصد کامیابی سے ہم کنار کرائے گی. جیسے انہوں نے باقی جگہ پاکستان کی عزت کر کے جھنڈے گاڑے ہیں، اب ہم معیشت پہ بھی انشاءاللہ پہ جھنڈے گاڑیں گے. اور یہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. پاکستانی پوری دنیا کے اندر اپنا کردار ادا کر کے ان معیشتوں کو مضبوط بنا رہے ہیں، اپنے ملک کو بھی مضبوط بنا سکتے ہیں. اور یہ جتنے بھی بلیک میلرز ہیں ان کو بولیں اگر آپ کو فارمولہ پسند نہیں آ رہا تو آپ پاکستان چھوڑ کے جا سکتے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. اور آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت 14 اگست مبارک ہو. اور خیال ہے. اللہ حافظ. السلام.